بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل اور ہفتے میں ایک روز اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے۔ سپریم کورٹ کا بڑا حکم، بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ یقینی بنایا جائے ہاسپٹل کے باہر کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوگا، میڈیکل رپورٹس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یقین دہانیوں کی خلاف ورزی پر ریلیف واپس بھی ہو سکتا ہے۔ شہزاد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، حکومت اسپتال کی مشاورت سے میڈیکل بورڈ تشکیل دے، ہفتے میں ایک روز اہل خانہ سے ملاقات بھی کرائی جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی کو جیل میں سہولیات اور صحت سے متعلق کیس میں 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ یقین دہانیوں کی خلاف ورزی پر ریلیف واپس لینے کا انتباہ۔ جسٹس شاہد وحید کے تحریر کردہ فیصلے میں بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور بہن ڈاکٹر عظما کو بھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم۔ بورڈ میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، آئی اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ اور میڈیسن اسپیشلسٹ شامل ہوں گے۔ علاج کے اخراجات بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اسپتال کے باہر کسی سیاسی اجتماع کو روکنے اور بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ تحریری فیصلے کے مطابق میڈیکل رپورٹس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ سماعت تک اہل خانہ اور پارٹی ارکان صحت سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کریں گے۔ عدالت نے بانی کے خلاف درج تمام مقدمات کی تفصیلات اور میڈیکل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ یقین دہانیوں کی خلاف ورزی پر دیا گیا ریلیف واپس ہو سکتا ہے۔ حکومت کو ریلیف کے غلط استعمال کی صورت میں درخواست دینے، جبکہ بانی پی ٹی آئی اور اہل خانہ کو شکایت کی صورت میں عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ اور سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پبلک نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صحت کے معاملے پر بھی سیاست سے باز رہنے کی ہدایت کر دی۔ واضح کیا کہ ہاسپٹل میں اور بھی مریض ہوتے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، بانی کی صحت پر کوئی سیاست نہ کی جائے۔ وکیل عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ عدالت کے اندر کی کارروائی جانتے ہیں سہیل رشید کے رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پبلک نہ کی جائے، صحت کے معاملے پر بھی سیاست نہ کی جائے۔ بانی سے ملاقاتوں اور طبی سہولیات سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا واضح حکم۔ دوران سماعت جسٹس شاہد وحید نے پوچھا، بانی کی میڈیکل رپورٹس پبلک نہ ہونے کی گارنٹی کون دے گا؟ کون یقین دہانی کرائے گا کہ میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگی؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، اسپتال میں اور مریض بھی ہوتے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، بانی کی صحت پر کوئی سیاست نہ کی جائے۔ عدالت میں موجود سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے یقین دہانی کرائی، میڈیکل رپورٹ سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ہماری سیاست کے اصول الگ ہیں۔ دوران سماعت وکیل عزیر بھنڈاری نے بانی سے بہنوں کی ملاقات کرانے کی اپیل کی، یقین دہانی کرائی کہ وہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک بھی نہیں کریں گی، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اپنایا۔ بہنوں کی 3 سال میں بانی پی ٹی آئی سے 48 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی۔ دوران سماعت جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا آپ بھی کریں گے؟ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں، ان کا بنیادی حق ہے، ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ مشاورت کی گئی ہے کہ بانی کا کسی سرکاری اسپتال میں معائنہ کرایا جائے۔ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری اسپتالوں میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کو صحت کے مسائل ہیں۔ عدالتی حکم کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا ہے، اس کے کچھ نکات جو ہیں، جو کہ جیل اتھارٹیز اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلقہ ہے، کہ ان کا 2 روز میں میڈیکل چیک اپ کروایا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے، اس پہ مشاورت ہوئی ہے۔ اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے، تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے۔ آیا یہ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال نہیں ہوگا؟
کچھ اور قانونی نکات بھی ہیں جن پہ جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ساری مشاورت کی ہے. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور جو مناسب ماڈیفیکیشنز ہیں تاکہ جو آرڈر ہے وہ آئین اور قانون کے جو صحیح پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہو، اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا رہا ہے. لگتا ہے نواز شریف حکومت کے خلاف ایک بار پھر سازش ہونے لگی ہے. سینیٹر ناصر بچ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل. صحافیوں سے گفتگو میں بولے کہ بانی پی ٹی آئی جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پہنچ چکے. آج عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم آیا سپریم کورٹ سے. دیکھیں، یہ جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی. تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں، آ جاتے ہیں، سازشی ہمیشہ رہ جاتی ہے. سپریم کورٹ کا بانی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم. پی ٹی آئی قیادت کا اظہار اطمینان. بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ نے عدالتی حکم پر عمل کی یقین دہانی کرا دی ہے. کارکنان سے بھی عمل درآمد کی اپیل کر دی ہے. کہا ہم 1 سال سے یہی فیصلہ چاہتے تھے. آج عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے امید کی کرن جاگی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ جلد امپلیمنٹ ہوگا. ہم سب کو اپنی لیڈر کی جان عزیز ہے، ان کی صحت عزیز ہے. جو کمٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ ہسپتال کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا، وہ ہم سب اون کرتے ہیں. کسی بھی ورکر نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے عدلیہ کی توہین ہو، اس فیصلے کی توہین ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی توہین ہو. میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. آگے بات بنے گی تو بہتری انشاءاللہ تعالی آئے گی. اسی طرح بشرا بی بی کی اگر جو کنسرن ہے وہ بھی اسی طرح ایڈریس ہو. حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے اور جو ڈفرینسز ہے سیاسی اس کو حل کرنے کی طرف کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے. آج اس عدالت عظمیٰ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم 1 سال سے مانگ رہے تھے، بالآخر عدالت سے ہمیں وہ حکم ملا ہے. میری یہ التجا ہے عمران خان کے چاہنے والوں سے کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے. بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب جیل نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد بانی کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا. اسلام آباد میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا. اسپتال کے اطراف سیکیورٹی کے حوالے سے غور کیا گیا. ٹیکا خان ثانی سے مزید جانتے ہیں. جی ٹیکا خان ثانی، بتائیے اس حوالے سے. جی بالکل، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہاسپٹل کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ سے ہاسپٹل منتقلی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. جو سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ ہے اس کی کاپیز جو ہیں وہ تمام فریقین کو بھیجی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کی صحت اور علاج کی ذمہ داری تو ہاسپٹل کی ہوگی، تاہم جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ تمام کے تمام حکومت کی ذمہ دار ہوگی. مختلف قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی ہوگی. انٹرنل سیکیورٹی کے لیے معاونت ضرور ہوگی کی جو سیکیورٹی ہے اس کی. سپریم کورٹ کے تمام سیکیورٹی پلان علاج کے حوالے سے احکامات کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اس فیصلے میں. جی بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب جیل نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد بانی کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا. اسلام آباد میں سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا. اسپتال کے اطراف سیکیورٹی کے حوالے سے غور کیا گیا.